ذرا تصور کیجئے کہ ہماری زندگی کی پوری کہانی ہمارے پیدا ہونے سے بھی بہت پہلے لکھی جا چکی تھی۔ ایک ایسا قلم ہے جو ہماری پیدائش سے پہلے ہی ہماری موت لکھ چکا تھا۔ ایک ایسی تختی ہے جس پر ہماری آخری سانس تک کی ہر تفصیل درج ہے، اور ایک ایسا عرش ہے جو اتنا عظیم ہے، اتنا بڑا ہے کہ ساری کائنات اس کے سامنے ایک بہت بڑے ریگستان میں پڑی ہوئی ایک چھوٹی سی انگوٹھی کی طرح ہے۔ اور دیکھیں، یہیں سے وہ بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے جو صدیوں سے انسان کے ذہن کو الجھاتا رہا ہے کہ اگر ہر چیز پہلے سے طے ہے، ہر لمحہ لکھا جا چکا ہے، تو پھر انسان کے اپنے انتخاب، اس کی آزاد مرضی کی کیا حیثیت ہے؟ کیا ہم بس کٹھ پتلیاں ہیں جن کی ڈوریاں کہیں اور سے ہلائی جا رہی ہیں؟ آج کی اس گفتگو میں ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس موضوع کی گہرائی میں جانے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی وسعت کا اندازہ لگا لیں۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں کائنات کے اس پیمانے کی ایک جھلک دکھاتی ہے جس کا تصور کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو ہم جن چیزوں کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہماری سوچ اور ہماری سمجھ سے کہیں زیادہ عظیم اور وسیع ہیں۔ چلیں تو اس سفر کا آغاز ان دو بنیادی چیزوں سے کرتے ہیں جن کے ذریعے تقدیر کا یہ سارا نظام لکھا گیا، یعنی قلم اور لوح محفوظ۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی مخلوق قلم تھی، اور جیسے ہی اسے تخلیق کیا گیا اسے صرف ایک حکم ملا، لکھو، اور بس اس ایک حکم پر قلم نے کائنات کی شروعات سے لے کر قیامت کے دن تک ہونے والی ہر ایک چیز، ہر ایک واقعے کو لکھ دیا۔ یہ کوئی عام دنیاوی قلم نہیں، بلکہ اللہ کی ایک عظیم تخلیق ہے جس کا واحد مقصد تقدیر کو قلم بند کرنا تھا۔ اور پھر یہ جو پوری کائنات کی تقدیر ہے نا، اسے ہر فرد کے لیے مخصوص بھی کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس کی تقدیر سے متعلق یہ 4 اہم چیزیں لکھ دیتا ہے۔ لیکن یاد رہے، فرشتہ اپنی طرف سے کچھ نیا نہیں لکھ رہا، بلکہ وہ صرف لوح محفوظ یعنی جو ماسٹر ریکارڈ ہے اسی میں سے نقل کر رہا ہے۔ وہ جگہ جہاں یہ سب کچھ لکھا ہے وہ ہے لوح محفوظ، یعنی محفوظ تختی۔ اس کے نام میں ہی اس کی حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ یہ ایک ایسا ریکارڈ ہے، ایک ایسا رجسٹر ہے جس میں نہ کوئی تبدیلی ممکن ہے، نہ کوئی اضافہ ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی کمی کی جا سکتی ہے۔ جو لکھ دیا گیا وہ سمجھے پتھر پر لکیر ہے۔ یہ کائنات کا ماسٹر بلو پرنٹ ہے۔ اس آیت سے لوح محفوظ میں لکھی تفصیلات کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک گرتا ہوا پتا، زمین کی اندھیری تہوں میں چھپا ہوا ایک دانہ، ہر گیلی اور خشک چیز، سب کچھ اس کتاب مبین میں درج ہے۔ اب اگر ایک پتے کا یہ حال ہے تو سوچیں کہ انسان کی تقدیر کتنی تفصیل سے لکھی گئی ہوگی۔ اچھا، اب آتے ہیں اس گفتگو کے سب سے اہم اور شاید سب سے مشکل حصے کی طرف۔ اگر سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر انسان کے اختیار کا کیا مطلب ہے؟ تاریخ میں 2 گروہ اسی مسئلے پر انتہا پسندی کا شکار ہو گئے۔ ایک طرف جبریہ تھے جو کہتے تھے کہ بھائی انسان تو بالکل مجبور ہے، ایک کٹ پتلی کی طرح۔ دوسری طرف قدریہ تھے جن کا ماننا تھا کہ انسان اپنے اعمال کا خود خالق ہے اور اللہ کی تقدیر کا اس میں کوئی دخل نہیں، جبکہ اہل سنت کا عقیدہ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ایک متوازن راستہ ہے۔ اس توازن کو سمجھنے کے لیے تقدیر پر ایمان کے ان 4 ستونوں یا کہہ لیں کہ 4 پلرز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلا، اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ دوسرا، اس نے اپنے علم سے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ تیسرا، کائنات میں کچھ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور چوتھا، ہر چیز کا خالق ہمارے اعمال سمیت صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ کے علم اور انسان کی مجبوری کے فرق کو سمجھنے کے لیے یہ مثال بڑی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ سوچیں، ایک استاد ہے جو جانتا ہے کہ ایک طالب علم اپنی لاپرواہی کی وجہ سے فیل ہو جائے گا۔ اب استاد کا یہ جاننا اس طالب علم کو فیل نہیں کرواتا۔ طالب علم تو اپنے انتخاب، اپنی محنت نہ کرنے کی وجہ سے فیل ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کا علم ہمیں کسی کام پر مجبور نہیں کرتا۔ صحابہ کرام نے بھی بالکل یہی سوال پوچھا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب بہت گہرا تھا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی بس بیٹھ جاؤ، سب لکھا ہوا ہے، نہیں، بلکہ فرمایا عمل کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ انتخاب اور کوشش ہماری ذمہ داری ہے اور تقدیر ہمیں عمل کرنے سے نہیں روکتی۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ دعا کا کیا فائدہ؟
حدیث میں آتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے، تو یہاں بات یہ ہے کہ لوح محفوظ میں یہ بھی لکھا تھا کہ فلاں شخص فلاں وقت پر دعا کرے گا اور اس دعا کی وجہ سے اس کی تقدیر میں یہ تبدیلی آئے گی۔ تو دعا کرنا خود تقدیر کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ چلیں اب ذرا اس فکری بحث سے نکل کر اللہ کی تخلیق کی اس عظمت کو دیکھتے ہیں جو اس کائنات کے بننے سے بھی پہلے موجود تھی، یعنی عرش اور پانی۔ عرش کی عظمت کا اندازہ صرف اس بات سے لگا لیں کہ حدیث کے مطابق عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے صرف ایک فرشتے کے کان کی لو سے لے کر اس کے کندھے تک کا فاصلہ اگر کوئی تیز رفتار سوار طے کرنا چاہے تو اسے 700 سال لگ جائیں گے۔ عرش تمام مخلوقات کی چھت ہے۔ یہ اتنا بڑا اور اتنا عظیم ہے کہ ہمارا ذہن اس کا مکمل تصور بھی نہیں کر سکتا، اور یہ کائنات کے بننے سے بھی بہت بہت پہلے پانی پر قائم تھا۔ یہ وہی ریگستان میں انگوٹھی والی مثال ہے جو ہمیں چیزوں کے اصل پیمانے کا احساس دلاتی ہے۔ سوچئے، ساتوں آسمان اور زمینیں اللہ کی کرسی کے سامنے ایک انگوٹھی کی طرح ہیں، اور پھر وہ عظیم الشان کرسی خود عرش کے سامنے اسی ریگستان میں پڑی ایک انگوٹھی جیسی ہے۔ سبحان اللہ! قرآن بتاتا ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹھنے کے لیے کسی جگہ کی ضرورت ہے، نہیں، بلکہ عرش کو اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کا عرش پر مستوی ہونا اس کی بادشاہت، اس کی حاکمیت اور عظمت کا اظہار ہے، نہ کہ اس کا کسی جگہ میں محدود ہونا۔ تو ان تمام عظیم اور ناقابل تصور چیزوں کو جاننے کے بعد آخر میں ہم کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ یہ سب کچھ ایمان کے ایک بہت ہی بنیادی اصول کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سب سے عظیم مخلوق یعنی عرش پر جو لکھا ہے وہ کوئی دھمکی یا کوئی وارننگ نہیں، بلکہ امید کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ یہ اعلان خود اللہ نے اپنی سب سے بڑی مخلوق پر لکھوایا ہے، جو اس کی رحمت کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اس رحمت کی وسعت کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے کہ اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے، جن میں سے صرف ایک حصہ اس دنیا میں اتارا۔ دنیا میں ماں کی محبت، جانوروں کی شفقت اور ہر قسم کی ہمدردی جو ہم دیکھتے ہیں وہ سب اسی 1% کا حصہ ہے۔ باقی 99 حصے قیامت کے دن کے لیے محفوظ رکھے گئے ہیں۔ اور اصل نقطہ، اصل بات یہی ہے، نہ ہم نے قلم دیکھا، نہ لوح محفوظ اور نہ ہی عرش۔ ان تمام حقائق کو بغیر دیکھے تسلیم کرنا ہی غیب پر ایمان ہے، جسے قرآن نے متقین کی سب سے پہلی صفت بتایا ہے۔ ہم مانتے ہیں کیونکہ ہمیں بتانے والے نے بتایا ہے۔ اور ہمارا یہ ایمان اندھا نہیں ہے، بلکہ اس پختہ یقین پر مبنی ہے کہ جس نے یہ خبر دی ہے اس سے زیادہ سچا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جب کائنات کا خالق خود کچھ بتائے تو اس پر یقین کرنا ہی تو سب سے منطقی بات ہے۔ ہم نے یہ تو جان لیا کہ ہماری کائنات سے پہلے کیا تھا، لیکن ایک سوال اب بھی باقی ہے۔ اگر قلم، لوح اور عرش پہلے سے موجود تھے تو پھر یہ آسمان، یہ زمین، یہ ستارے اور سیارے، یہ سب کیسے وجود میں آئے؟ یہ ایک نئی کہانی کا آغاز ہے جسے ہم انشاءاللہ اگلی بار جانیں گے۔